ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی کو مت روکیں جو آپ کو کلیئر جگہ نہیں دیتا. میں آپ کو ایک ریئل ایگزامپل دیتی ہوں. ایک لڑکی تھی 27 ایئرس کی, بہت ایجوکیٹڈ, پرائم ایئرس صرف ویٹ کرتے ہوئے گزار دیا. ویٹ کرتی رہی کہ شاید وہ کمٹمنٹ دے دے گا. یہ صرف شاید ایک لڑکی کی کہانی نہیں ہے, یہ بہت سی لڑکی اور لڑکوں کی کہانی ہے. السلام علیکم, میں ہوں سدرا اور آپ دیکھ رہے ہیں سدرا اسپیکس ٹروتھ. اور آج میں آپ کو کوئی لیکچر دینے نہیں آئی ہوں. آج میں آپ سے وہ بات کرنے آئی ہوں جو شاید آپ روز محسوس کرتے لیکن کسی کو بتا نہیں پاتے. یہ ویڈیو دل سے ہے, اور اگر آپ اس وقت تھوڑا سا بھی کنفیوز ہیں, تھکے ہوئے ہیں یا ایموشنل ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو اسکپ مت کریں, کیونکہ یہ ویڈیو, یہ وہ بات جو آج آپ کو سننی چاہیے. آج میں بات کروں گی اس جنریشن کی, خاص کر ینگ لوگوں کی جو اندر سے بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں. ایسی جنریشن جو ہر وقت ہارٹ بریک ہے, اسٹریس میں, اینزائٹی میں ہے, اور وجہ اکثر کوئی ایک شخص ہوتا ہے, کوئی ایک لڑکا یا ایک لڑکی, کوئی ایک رشتہ جس کے گرد ہم اپنی پوری زندگی کا مطلب بنا لیا ہوتا ہے. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس ایک شخص کے لیے اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, اپنے گھر کو اگنور کر دیتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو پیچھا بالکل چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر جب وہی ایک شخص ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زندگی نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا. لیکن سچ یہ ہے کہ زندگی نے نہیں, بلکہ ہم نے خود اپنے ساتھ برا کیا ہوتا ہے. اور یہ بات آج بہت سے لوگ ایڈمٹ کریں گے. میں روز میسج دیکھتی ہوں, روز کمنٹس پڑھتی ہوں, روز لڑکیاں لکھتی ہیں کہ سدرا مجھے اسٹریس ہے, مجھے اینزائٹی ہے, مجھے پینک اٹیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کا کچھ نہیں ہوں. اور جب میں پوچھتی ہوں کہ کیوں, تو جواب ہوتا ہے کہ کسی نے مجھے چھوڑ دیا, کسی نے مجھے یوز کیا, کسی نے مجھے پریورٹی نہیں دی. لیکن کوئی یہی نہیں پوچھتا کہ تم خود اپنی زندگی میں کہاں کھڑی تھے جب تم اپنی ساری ایموشنل انرجی کسی اور کو دے رہی تھی. ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ایک لڑکی سے امید ہوتی ہے کہ وہ گھر سنبھالے گی, بچے پیدا کرے گی, جنریشن بنائے گی, ویلیوز پاس کرے گی, اور پھر بھی ہم اسی لڑکی کو ایموشنلی اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی ورتھ بھول جاتی ہے. اور پھر جب وہ ایموشنلی ٹوٹ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹرانگ نہیں ہے. اسٹرانگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ چپ چاپ سب برداشت کریں. اسٹرانگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی پریورٹی سمجھیں. آج کل کے ینگ لوگ ایک چیز بھول جاتے ہیں, ہم ریلیشن شپ کو زندگی کا سینٹر بنا رہے ہیں, جبکہ ریلیشن شپ زندگی کا صرف ایک حصہ ہوتے ہیں. آپ کی زندگی صرف کسی ایک شخص کے اراؤنڈ گھومنے کے لیے نہیں بنی. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. آپ کی زندگی میں آپ کے پیرنٹس ہیں جنہوں نے بنا کسی شرط کے آپ کو پیار کیا. آپ کی زندگی میں آپ کا فیوچر ہے, آپ کا کریئر ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. ایک لڑکی صرف کسی کی گرل فرینڈ یا وائف بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی, وہ ایک ماں بننے والی ہوتی ہے. ایک پوری جنریشن کی تربیت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور ایک مرد صرف کسی کا بوائے فرینڈ بننے کے لیے پیدا نہیں ہوتا, وہ ایک پورے خاندان کا سہارا ہوتا ہے, ایک ذمہ داری اٹھانے والا ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی پوری ینگ ایج ایک کسی ایسے شخص کے پیچھے برباد کر دیتے ہیں جو ہمیں کلیئرٹی تک نہیں دیتا, جو آج ہے کل نہیں, جو آج وعدہ کرتے ہیں کل اگنور کرتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈپریسڈ ہو گئے. ڈپریشن صرف دکھ کا نام نہیں ہوتا. ڈپریشن تب آتا ہے جب آپ اپنی زندگی کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. میں آپ کو ایک ریئل ایگزامپل دیتی ہوں. ایک لڑکی تھی 27 ایئرس کی, بہت ایجوکیٹڈ, اسمارٹ, لیکن ایموشنلی بالکل خالی. اس نے اپنے پرائم ایئرس صرف ویٹ کرتے ہوئے گزار دیے. ویٹ کرتی رہی کہ شاید وہ کمٹمنٹ دے دے گا, شاید وہ شادی کرے گا, شاید وہ پیرنٹس سے بات کرے گا. اور جب اس نے فائنلی پوچھا تو جواب تھا, ابھی میں ریڈی نہیں ہوں, پیرنٹس نہیں مان رہے. اور اس دن اس لڑکی کو سمجھ آیا کہ اس نے اپنی زندگی کسی اور کے ڈیسیژن پر روک دی تھی. یہ صرف ایک لڑکی کی کہانی نہیں ہے, یہ بہت سی لڑکی اور لڑکوں کی کہانی ہے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ پیرنٹس سمجھتے نہیں, لیکن سچ یہ ہے کہ پیرنٹس نے زندگی دیکھی ہے. انہیں پتا ہے کہ کون ٹیمپریری ہوتا ہے اور کون پرماننٹ. آج کا میسج بہت سمپل ہے لیکن بہت ہیوی ہے. کسی ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی کو مت روکیں جو آپ کو کلیئر جگہ نہیں دیتا. کسی ایسے رشتے کو, اپنی مینٹل ہیلتھ کو قربان مت کریں جو آپ کو سکون نہیں دیتا. آپ کا کام صرف پیار کرنا نہیں ہے, آپ کا کام اپنی زندگی بنانا بھی ہے. آپ کا کام صرف کسی کے ساتھ رہنا نہیں ہے, آپ کا کام اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہے. آپ کا کام صرف فیلنگز کو فالو کرنا نہیں ہے, آپ کا کام اپنی ذمہ داری سمجھنا بھی ہے. اور اگر آج آپ کسی کے لیے رو رہے ہیں, کسی کے لیے
رشتے سے کسی کے لیے اپنی ورد بھول گئے تو پلیز ایک بار خود سے پوچھنا کہ کیا میں یہ شخص میری پوری زندگی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ کیا یہ شخص میری ماں جیسے جیسے تربیت کرتی ہے ویسے کر سکتا ہے؟ کیا میرے ماں باپ نے جیسے میری محنت کر کے مجھے بڑا کیا یہ سب میرے لیے کر سکتا ہے؟ یہ بات شاید سخت لگے لیکن سچ ہمیشہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے. وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے یہ سب نہیں کر سکتا جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کو بیوقوف بناتا ہے. سو اس ویڈیو میں کہیں محسوس ہوا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یقین کریں صرف آپ کے ساتھ نہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اینڈ اٹس اے ٹائم ٹو ویک اپ. اپنے آپ کو پہچانے، اپنی زندگی کو پہچانے، اپنے جو آس پاس رشتے ہیں جو فری میں مل گئے ہیں، جن کے لیے بہت ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، ان کو ویلیو دیں. کیونکہ انسان کی نیچر وہ ہمیشہ ایسے ریلیشنز کے پیچھے بھاگتا ہے جہاں پر بہت ایفرٹس ڈالنے پڑے. جو رشتے فری میں مل جائیں جیسے آپ کے پیرنٹس، آپ کے سبلنگس، تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. بٹ ایٹ دی اینڈ انہی کی سب سے زیادہ ویلیو ہوتی ہے. سو ان رشتوں کی ویلیو کریں، اپنے آپ کی ویلیو کریں تاکہ آپ آئندہ آنے والی جنریشن اپنی اچھے سے پال سکیں. چاہے آپ لڑکی ہیں چاہے آپ لڑکا ہیں، جب تک کوئی آپ سے کمٹمنٹ نہ کرے، شادی نہ کرے، پلیز ڈونٹ ویسٹ یور لائف. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو میں. اگر ویڈیو سمجھ آئے تو ضرور کمنٹ میں کچھ نہ کچھ رپلائی کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور سچ کے ساتھ، ایک اور آئی اوپننگ ٹروتھ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.